اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ویسے ہی آدم ثانی ہیں اور ان کے بعد والی تمام نوع انسانی انہی کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بعد آنے والے تمام پیغمبر انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو انبیاء کرام کی تعداد ان گنت ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اگرچہ 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں تشریف لائے، اور وہ بھی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، لہذا ان میں سے ہدایت والے بھی ہیں، ہدایت پانے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، البتہ ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ تو ہمیشہ کا دستور رہا کہ اللہ کے نبیوں کے ماننے والے ہی بہت کم ہوئے، اور پھر ماننے والوں میں بھی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے فرمانبرداروں کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق دیتا رہا ہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ لیکن رسولوں کے آ جانے کے بعد جس قوم نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ قوم اسی دنیا میں ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے، کہ ہدایت تو اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو شیطان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کرے، پھر شیطان کی ذریت مانوی اور صلبی ہے، وہ بھی اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام انسان آنے واحد میں اللہ کے فرمان بردار بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں، جس کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی بنائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ مزید یہ کہ اس امتحان کو سخت کرنے کے لیے، انسان کی مزید آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر چیز کو اس کے لیے پرکشش بنایا۔ اسے بیان کیا سورہ کہف میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ان کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو فرمایا فمنہم مہتد، ان کی اولاد میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے بھی ہیں، وکثیر منہم فاسقون، البتہ ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے انہی کے نقوش پا پر بہت سے پیغمبروں کو بھیجا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے انہی کے نقش پا پر ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یہ قفینا وہی مادہ ہے کہ جس سے قافیہ بنا ہے، یعنی شاعری کے اندر قافیہ ردیف کیا ہوتا ہے، یعنی شعر کے آخر میں جو ردم ہوتا ہے اسے پیچھے آنے والا قافیہ کہتے ہیں۔ تو قفینا باب تفعیل سے، اور ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیجا بہت سے رسولوں کو، اور انہی کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیڈیٹلی قبل، اگرچہ وہ 6 سال کا فصل ہے، جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جیسا کہ یہ عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 سال تقریباً پہلے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز جو ہے وہ سن 610 عیسوی میں ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 600 سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ انجیل کو ہم قرآن مجید سے کمپیئر نہیں کر سکتے، قرآن مجید کے صرف ایک حصے سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ انجیل اصل میں مواعظ اور حکمت پر مشتمل تھی، اس میں احکام نہیں تھے۔ یہ 3 کتابیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی ہیں، ان میں شریعت اور احکام پر مشتمل صرف تورات تھی، اور وہ اس کے بعد کے 1500 سال جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ بنی اسرائیل پر وہ احکام بائنڈنگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کیا کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے، سچا قرار دیتے ہوئے، ویلڈ قرار دیتے ہوئے اس کو جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ اور خود اس وقت جو بٹ ریمینز آف بائبل ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ہی انجیل بھی ہے، کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن بہرحال انجیل بھی اس کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واعظ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر واضح کیا ہے بنی اسرائیل پر، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، میں اللہ کا رسول ضرور ہوں لیکن میں تورات کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ساقط کرنے کے لیے، اس کو
ناقابل عمل قرار دینے کے لیے نہیں آیا، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ دوسری کتاب جو عطا کی گئی بنی اسرائیل کو وہ زبور تھی۔ آج اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں گے بائبل کا، بائبل جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ سب کی اطلاع کے لیے ہے کہ بائبل صرف اس کا ترجمہ ہم انجیل کرتے ہیں، لیکن بائبل اصل میں تورات، انجیل، زبور اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے دو نمایاں حصے ہیں۔ پہلا اس کا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں تورات ہے اور بعض دوسرے پیغمبروں کے صحیفے ہیں ان کے بقول۔ اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ جدید۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل بھی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور بھی ہے۔ زبور جو ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں سامز آف ڈیوڈ کے نام سے ہے، یعنی ڈیوڈ داؤد کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو سامز حمد کے ترانے۔ آج بھی آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، کوئی احکام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کچھ مکاشفات میں، یوحنا کے مکاشفات ہیں بہت عام جو اس کے اندر آئے ہیں، یعنی اس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریویلیشنز آف جان، یوحنا کے مکاشفات، وہ بھی بائبل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کی گئی تھی وہ صرف انجیل تھی، اور آج کی جو بائبل ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں چار انجیلیں ہیں، اناجیل اربع۔ وہ کیا ہے کہ اصل انجیل جو تھی وہ تو گم ہو گئی، پھر لوگوں نے اپنے حافظے سے انجیل لکھی، اور وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اس کی تاریخ یہ بتایا کرتے تھے کہ جتنی بھی انجیلیں لکھی گئیں ان سب کو ایک میز پہ رکھ کے اس کو ہلایا گیا، میز کو بہت، یعنی ایسے کہ جس سے اوپر کی چیزیں جب وہ گر جائیں، تو باقی سب انجیلیں گر گئی، جو چار اوپر رہ گئیں ان کو کہا کہ بس اب یہ جو آفیشیل انجیلیں ہیں، وہی چار انجیلیں جو ہیں، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، اس طرح سے یہ چار انجیلیں ہیں کہ جو آج ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان سب کے اندر مواعظ ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، بڑی بڑی عمدہ تمثیلیں ہیں، بہت ہی موٹیویٹنگ انداز سے انہوں نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ جو احکام ہیں تورات کے ان پر عمل کرو، دل کی آمادگی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ نہیں، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، ان احکام پر عمل کرو۔ یعنی احکام اور ان کے ساتھ حکمتیں اور مواعظ، یعنی بائبل ہی کے اندر آتا ہے کہ اس لیے کہ تورات کے اندر زانی کو سنسار کرنے کا حکم تھا، تو کچھ لوگ ایک شخص کو لے کے جا رہے تھے سنسار کرنے کے لیے، اور ساتھ اس پر جملے بھی کس رہے تھے، چست کر رہے تھے، گندا، غلیظ، یہ وہ، خبیث۔ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے سنسار کرنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک واعظ کہا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی بدکاری نہ کی۔ کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ احکام نافذ نہ کیے جائیں، احکام نافذ کیے جائیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت نہ کی جائے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب ایک اللہ کے بندے کو سنسار کرنے کے لیے جب اس نے خود اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر اسے سنگسار کرو، تو جب خون کا فوارہ چھوٹا اور کسی پر پڑنے لگا تو وہ پرے ہٹا اور اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ ہو یہ گندا خون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جو توبہ کی ہے اگر اس کو پوری نوع انسانی پر پھیلا دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، اتنے خلوص کے ساتھ اس نے توبہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ حکمتیں اور نصیحت کی باتیں جو ہیں یہ اصل موضوع ہے انجیل کا۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی وہ جو دوسرا پہلو تھا احکام کے مقابلے میں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں وہ جو دوسرا پہلو تھا وہ زیادہ چھا گیا، ترک دنیا کا پہلو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے مواعظ میں کہتے ہیں کہ تم زمین پہ جمع کرتے ہو جہاں چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کیڑا لگنے کا بھی ڈر، آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے اور نہ کیڑا لگنے کا ڈر، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ اب جہاں تک احکام کا تعلق ہے، یعنی مال کا جمع کرنا اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی ہو حرام تو نہیں ہے، لیکن متوجہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرو، یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی ہو لیکن اصل توجہ جو ہے وہ انسان کی دنیا کی طرف نہ ہو، وہ آخرت کی طرف ہو۔ تو آپ کو قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ جہاں آپ کو زکوٰۃ کے احکام ملیں گے، ظاہر ہے زکوٰۃ تو تب ہوگی نا کہ مال جمع ہوگا تو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھا، یہ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے سارا خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں۔ تو قرآن مجید میں آپ کو احکام بھی ملیں گے اور مواعظ بھی ملیں گے۔ قرآن مجید میں آپ کو احکام بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ ایمان کی موٹیویشن جو ہے وہ بھی ملے گی، اور ایمان کی طرف بھی بلایا جائے گا اور ایمان کو بھی بھڑکایا جائے گا اور ایمان کی اندر جو شدت پیدا کی جائے گی۔ تو فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، ہم نے ابراہیم اور نوح کے نقوش پاک پر بہت سے پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ کو بھی بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو سلام علیہما، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ وہ رہبانیۃ ابتدعوها، رہب عربی میں کہتے ہیں خوف کو، رہبان فعلان کے وزن پر یہ مبالغے کی صفت ہے، بے حد ڈرنے والا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بے حد ڈرنے والا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ایایا فرہبون، مجھے سے ڈرو، لیکن وہ ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ ڈر جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کرنے میں روکنے کے اندر ممید اور معاون ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ڈر جو ہے وہ اتنا انسان پر چھا جائے کہ انسان اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہاں سے پھر ایک منفی سوچ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک منفی شخصیت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے جو کہ دین کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ تو فرمایا رہبانیت اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ تو ہو گیا بہت زیادہ ڈرنے والا، اور اسی سے پھر ناؤن بنا رہبانیت، ترک دنیا۔ ابتدعوہا،
اور رہبانیت جس کا خود ہی انہوں نے آغاز کیا، جس کی خود ہی انہوں نے ابتدا کی، ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ ہم نے ان پر کیا فرض کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، لیکن جہاں جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ہو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ بھی انسان کو آخرت سے غافل کر رہی ہے، تو بجائے اس کو مینیج کرنے کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، دنیا سے بے رغبتی، زہد، تقوی، عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں زہد و تقوی اکٹھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہد کی تعریف کیا فرماتے ہیں کہ الزہادۃ فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم حلال کو حرام کرو اور مال کو ضائع کرو، ولاکن الزہادۃ فی الدنیا، اصل میں دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، کہ تمہارا اعتماد اور بھروسہ اور وثوق جو کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بڑی عجیب ایک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، عام محاورے سے ہٹ کر ہی نہیں بلکہ اس کا الٹ۔ ہر زبان میں آپ کو کوئی نہ کوئی محاورہ ملے گا، نو نقد نہ 13 ادھار، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر تمہارا وثوق و اعتماد زیادہ ہو، اور جو کچھ تمہارے اپنے پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا اعتماد اور وثوق نہ ہو۔ یعنی انسان کا کل اچھا گزرے گا، اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ میرے بینک میں بیلنس ہے کافی تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو میں نپٹ لوں گا اس سے، نہیں۔ انسان کو اعتماد یہ ہو کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر عقل مند آدمی وہ شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے بال بچوں کو کم سے کم ایک چھت تو دے کے جائے، کم سے کم ان سب کو کاروبار بنا کے دے کے جائے، ان سب کو کوئی نہ کوئی جاب پہ لگوا کے جائے۔ لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ آج بھی رازق اللہ ہے اور میرے بعد بھی میرے بچوں کا رازق اللہ ہوگا، اور وہ زندہ ہے۔ میں مر بھی جاؤں گا تو جو اللہ آج میرے بچوں کو کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، اور وہ چاہے تو آج سے بہتر بھی کھلا لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ امی خلفاء میں سے ہیں جب خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے نصر نو خلافت راشدہ کو آ کر زندہ کیا تھا کہ جو جاگیریں اموی خلفاء نے اپنے خاندان والوں کو بانٹ دی تھیں، حضرت عمر نے چارج سنبھالتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام وثیقے اسٹام جیب منگوائے اور کینچی لے کر ان سب کو کاٹ دیا۔ اب ظاہر ہے جب سب کی جاگیریں ختم ہو گئی تو ان کے اپنے گھر کی جاگیریں بھی ختم ہو گئی۔ جب ان کا آخری وقت آیا، بستر مرگ پر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا، یوں لیٹے ہوئے تھے اور یوں سامنے ایک نصف دائرے کے اندر ان کے بیٹے کھڑے تھے، تو انہوں نے بچوں سے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا اور تمہیں اللہ کے حوالے کرتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے راستے کو پسند کیا ہے، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یوں اپنی جان مالک کے سپرد کر دی۔ تاریخ میں یہ چیز جو ہے وہ طے ہوئی کہ کسی موقع پر کوئی اللہ کے راستے میں دینے کا موقع تھا تو بہت بڑی اماؤنٹ ان کے ایک بیٹے نے وہ دین کے لیے لگائی تھی۔ مجھے ایگزیکٹ فگر اس کی یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے، تو اس بات پر یقین۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ مال جمع کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن زہد کا تقاضا کیا ہے، خوف خدا کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ روز کا روز مجھے دے رہا ہے، مجھے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ کے مواعظ میں آپ کو ملے گا، وہی پہاڑی کا واعظ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب انہیں کھلا پلا کے واپس لاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو کل کیا پہنو گے؟ تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لباس اسے عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر یقین۔ تو فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یعنی یہ سب کچھ کیا ہے، اس حد تک تو مطلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف میں انسان کا دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا، اور وہ جو حضور نے فرمایا کہ مال ضائع کرنا اور حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ کیا تھی؟ یہ ان کی اپنی انوویشن تھی، یہ ان کی اپنی بدعت تھی، یہ ان کی اپنی سٹارٹ کی ہوئی ایک بات تھی۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جیسا کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مثلا عیسائیوں کے ہاں یعنی پریسٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ شادی نہ کرے، جو بھی دین کا خادم بننا چاہتا ہے اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ واقعتاً وہ اپنے جنسی جذبے پر کنٹرول کرتے، لیکن انہوں نے شادی تو نہ کی، لیکن جنسی جذبے کو بھی کنٹرول نہ رکھ سکے، اور پھر عیسائیوں کے جو چرچ تھے ان کے بیسمنٹس، ان کے تہہ خانے حرامی بچوں کے قبرستان بن گئے۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ایک بات فرض کی، ہم نے تو فرض نہیں کی تھی، تو پھر اس کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو ان میں سے ایمان لے آئے ہم نے ان کو اس کا اجر عطا کیا، یعنی جس نے رعایت رکھی اور بعد میں وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رہبانیت کا بھی اجر عطا فرمایا، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت نافرمان تھی۔ اب ایمان والوں کے لیے انسٹرکشن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کون ہے؟ ایمان والے کی تو تعریف ہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ ایمان باللہ کی بنیاد پر تو کوئی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو کہا ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتماد کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان رکھو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر اعتماد کرو۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو بس اس اجازت کو اویل کرو، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہوتا اصل میں کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اوپر پوری پابندی لگا لے تو وہ نسبتاً اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی پابندی لگائے اور کبھی پابندی کو توڑے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور طویل ترین دن ہوگا، یعنی یہ 19 سے لے کر 22-23 تک یہی تو ہے نا سب سے لمبے دن، اور پہلے روزے ہمارے وہی ہوں گے، تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ اب 16 گھنٹے انسان جو ہے وہ بڑے آرام سے گزار لیتا ہے، لیکن افطاری کے بعد ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی پانی انسان پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور 16 گھنٹے پانی کے بغیر گزارا کر لیا ہے، اب افطاری کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ پانی پر کنٹرول نہیں کر پاتا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے جو گلے کو نقصان دینے والا ہے وہ بھی بہت سا پی جاتا ہے، اور دودھ سوڈا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ پی لیتا ہے، پھر کھانے پہ آتا ہے 16 گھنٹے گزارا کر لیا تھا، اب کھانے پر ہاتھ روکنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کا پھر آسان طریقہ کیا ہے کہ چھڈو پڑے پھر ادھر دیکھو ہی نہ، کہ کھانا کھائیں گے لذت آئے گی تو پھر حرام میں بھی منہ مارنے کو جی چاہے گا، چلو کھانا ہی چھڑ دو۔ شادی کریں گے، یعنی آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک پاک بازی کی زندگی گزاری شادی سے پہلے، اگر اپنی اس پاک بازی کو وہ کمپیئر کریں گے شادی کے بعد کے ایام کے ساتھ تو محسوس ہوگا کہ جو انہیں اپنے اوپر کنٹرول شادی سے پہلے تھا وہ شادی کے بعد نہیں رہا۔ انسان شادی کے بعد ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے، اب اس کا یہ نتیجہ کوئی نکال لے کہ نہیں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، اس سے انسان کا وہ جو ٹیمپو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھر رہبانیت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے معمولات کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی فیکچول کنڈیشن تھی وہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے، آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی رکھتے ہیں۔ اب وہ تینوں حضرات جو تھے وہ اپنے ذہن میں پہلے سے ایک مفروضہ لے کے گئے تھے، صرف تائید حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کنفرم کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات تہجد ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، نوافل ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، سوتے ہی نہیں ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ روزے سے ہوتے ہوں گے، اور یہ شادیاں تو بس صرف ایک سوشل دکھاوا ہے، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی تعلق سے کیا سروکار۔ لیکن حضرت عائشہ نے وضاحت فرما دی کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، نفلی روزہ چھوڑتے بھی ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور یہ متعدد شادیاں ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا چلتے ہوئے اور سوچا کہ یہ تو کوئی خاص نہیں ہے۔ پھر خود ہی انہوں نے ایک اس کے لیے پلی نکالی کہ اصل میں اللہ کے رسول تو چونکہ بخشائے ہیں، انہیں اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں، لہذا ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ایک نے اسی وقت طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں تو رات کمر بستر کے ساتھ لگاؤں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی
تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ طے کیا ہے. ظاہر ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ان کا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا مت کرو، دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں. انا اخشاکم و اتقاکم، تو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں. اور دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ نفلی رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں. یہاں پر آپ نے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر اعتماد کرو. اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اویل کرو اس کو. اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سہولت دی ہے تو اس سہولت کو اویل کرو. رہا معاملہ اللہ کا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آگے فرمایا جا کر یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا، یعنی ایک دین پر عمل کرنے کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روشنی عطا فرمائے گا، وہ بصیرت باطنی عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی اگر انسان نارمل زندگی بسر کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور گھر گرہستی کی زندگی بھی بسر کرتا ہے، تو وہ ایک بیلنسڈ انسان ہوتا ہے، اس کی سوچ بیلنسڈ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اور یہ اسے بھی سمجھتا ہے کہ پھر کھانے سے انسان کو کیا آسودگی ملتی ہے. کیا پھر یہ کہ انسان کی گھر گرہستی کی زندگی بال بچوں کے ساتھ، یعنی انسان کی بیویاں بھی ہوں، اس کی اولاد بھی ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، تو پھر اس کا جو مزہ ہے وہ اور ہی ہے. انسان سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جائے کسی جنگل میں جا کر وہاں زندگی گزارے، تو اس کا کیا مزہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہی نہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں حلال کھاتا ہوں. ایک وہ شخص ہے کہ جو کاروبار میں آتا ہے، کمپٹیشن میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ والے جو ہے وہ 2 نمبری کر کے ڈھیروں کما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 نمبری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، غلط مشورہ نہیں دیتا، ہے نا. یعنی یہ مختلف جو کیٹیگریز ہیں. اسی طرح اگر کوئی افسر ہے، سرکاری اہلکار ہے، وہ جاب کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، ان کا ناجائز استعمال نہیں کرتا، اور وہ رشوت نہیں لیتا، کسی کا استحصال نہیں کرتا، یہ زیادہ باکمال ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو زندگی کے اس معنی میں آتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روشنی عطا فرمائے گا جس کی مدد سے تم چلو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا. یعنی رسول کے طریقے پر چلو گے تو جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کیونکہ اوپر ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا. اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. یہاں فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، انہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ انہیں پتہ چل جائے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت میں سے
کسی کے بھی مالک نہیں بن گئے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ساری کی ساری اس کے اپنے اختیار اور اپنے ہاتھ میں۔ یُؤْتِیہِ مَن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک تو ان کا جو خیال تھا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، دوسرے بخشے بخشائے نہیں ہیں۔ دوسرا ان کا یہ خیال کہ بس اب نبوت اور رسالت ہمارا ہی حق ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتی، اور اسی حسد کی وجہ سے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ انہیں پتہ چل جائے کہ ان الفضل بید اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ٹھیکیدار نہیں بن گئے اللہ کے فضل کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔